بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا ہیراوائس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کرد قبیلے کا ایک شخص مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ایک قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے۔ میں نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں۔ ان میں سے 2 پھلدار اور ایک بالکل خشک ہے۔ ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں میں سے تر و تازہ کھجوریں اپنی چونچ میں لے کر خشک درخت پر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو یوں کھجوریں لے جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے تجسس ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس درخت میں جا کر کیا کرتی ہے۔ چنانچہ اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جب یہ اندھا ہو گیا تو نے اس کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا۔ میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، لوگوں کو لوٹنے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ کہنے پر میرے دل میں ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے کا کام دیتی تھی اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا اکالات یعنی درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگے، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں مہجور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی تلواریں توڑ ڈالیں اور سب لوٹ کا مال چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیے۔ فضائل اعمال۔ ہمارے اندر بھی توکل علی اللہ کا فقدان ہے کہ ایک چپڑاسی سے لے کر حکمران تک سب کے سب لوٹ ماری میں لگے ہوئے ہیں۔ جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنی ہی لوٹ مار کر رہا ہے۔ کوئی علل اعلان ڈاکو ہے تو کوئی معزز پیشے سے وابستہ ہو کر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کے وقت ہم اسی رزاق کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جس نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں رزاق کی رزاقیت کا یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین۔